بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا ثنا گو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر یا رب شکوے کرے تیرے تعجب ہے کہ ہو اس پر بھی لطف و کرم تیرا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی سارے احباب شوق اور عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وصلی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے ذکر اور دین کی فکر کے لیے بیٹھنا نصیب فرمایا آج تو ہمیں ان اوقات کی قدر نہیں ہے لیکن فرمایا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کچھ یوں ہمیں ملتا ہے فرمایا جب ذکر اللہ والی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو جس طرح ہم جمع ہوتے ہیں اس طرح ملائکہ آسمانی بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس انداز سے ہوتے رہتے ہیں کہ اس مجمع سے لے کر آسمان تک قطار در قطار فرشتے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فرمایا جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے ہو تو کہتے ہیں مولا فلاں جگہ پر تیری مخلوق میں سے کچھ تیرے بندے تیری یاد میں بیٹھے تھے تیرا ذکر سن رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں ہے کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے کہا اے اللہ اور جذبے اور جوش کے ساتھ بیٹھتے
اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں بھلا بتاؤ ان کی چاہت کیا تھی، منشا کیا تھی؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، بے مقصد تو کائنات میں اللہ نے ذرہ بھی نہیں بنایا۔ تو منشا کیا؟ فرمایا مولا وہ تیری جنت چاہتے تھے اور تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ جو جنت ہے نا، جنت، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کیا کرو، اس کے فضل کے بارے میں دعائیں کیا کرو۔ فضل کہتے ہیں عربی کے اندر زائد چیز کو۔ تو اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی ہم اعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی فضل کا سوال کریں، تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کچھ نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ ہوا ہے، آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے تو ان کو کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جا کر اپنے بچوں کو جو آکسیجن لگواتے ہیں عارضی طور پر مصنوعی، ایک ایک گھنٹے کا 1000 2000 تک لے لیتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوا ہوتی ہے۔ اور یہ جو پانی دھڑا دھڑا ہم استعمال کرتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، وہ خرید کر پانی پیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال کے سامنے جب نعمتیں آئیں گی تو عمل خالی ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ تو وہاں کیا کام آئے گا؟ اللہ کا فضل آئے گا۔ اور آپ نے انتہا کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ میں بھی اللہ کے فضل کے ساتھ جنت کی طرف جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہوا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، دین کے لیے اس کو چنتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ مجلس کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے جو امام گزرے ہیں صحیح بخاری شریف کے امام محمد بن اسماعیل نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی کتاب جو بخاری شریف لکھی ہے ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ پہلے آیت قرآنی لکھتے تھے، نیچے پھر اسی حوالے سے احادیث کا باب رقم کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایمان کا جب باب رکھا تو ایمان کی انہوں نے قید یہ لگائی کہ الایمان یزید و ینقص، ہمارا جو ایمان ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ در حقیقت یقین کا نام ہے۔ یقین کیا ہے؟ وہ جیسے سموں کا کنیکشن سگنل سے ہوتا ہے، ایسے ہمارے ایمان کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ ایمان اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ نورانی تعلق ہے۔ تو اس نورانی تعلق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ اسی بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ نورانی تعلق بڑھ بھی جاتا ہے، گھٹ بھی جاتا ہے۔ بڑھتا کہاں پر ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں یعنی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے اس کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا، کتنا بڑھتا ہے۔ اس پر مرحوم علامہ محمد اقبال نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے۔ کہ انسان جب اپنے مادہ انسانیت کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایمان ہی تھا نا، مرد تو مرد، عورت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا رحمت اللہ علیہا رحمتا واسعہ، جب وہ اپنی قبر کے اندر گئیں
اور دفنانے والے دفنا کر چلے گئے تو آپ سب جانتے ہیں معمول ہے منکرین حساب کتاب کا وہ آئے، وہ آ کر جو ہے منکر نکیر نے اپنا حساب کیا، پوچھا کہ اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے سوال کیا الٹا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے رابعہ ہم ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش عظیم پر اللہ جل شانہ کما یلیق بشانہ براجمان ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ کہا بھلا بتا سکتے ہو ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت بنتی ہے۔ تو کہا ساتوں آسمانوں کا سفر؟ کہنے لگے 3500 سال۔ کہا دیکھو نا کہ تم 3500 سال کی مسافت طے کر کے آ گئے اور اپنے رب کو نہیں بھولے۔ رابعہ 4 فٹ زمین کے نیچے کیا آ گئی، اس سے رب کا سوال کرتے ہو؟ یہ تھا ایمان۔ اصحابہ اکرام کے اندر یہی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جو ہے 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ اکرام پر جو محنت کی وہ کس پر کی؟ صرف ایمان پر۔ ایمان کا معنی، ایمان کا دوسرا نام ہے یقین، یعنی آپ نے ان کا یہ یقین بنایا کہ دیکھو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ حالات جو ہے بالکل ناکامیوں کے ہوتے ہیں، حقیقت میں ذہن بھی مان رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ناکامی ہے، سراسر ناکامی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ یقین ہمارا آ جائے۔ اصحابہ اکرام کے اندر یہ یقین آیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہی رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت مقدس مہینہ ہے، اس کی کئی جو ہے احادیث نبویہ کے اندر فضیلتیں آئی ہیں۔ اولاً یہ بھی کہ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے خود اسے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا، اللہ ہی جانے۔ اور پھر فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان المبارک جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ اس رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ برکت کیا تھی؟ کس برکت کی آپ نے جو ہے دعا فرمائی؟ وہ برکت در حقیقت نیک اعمال تھے کہ اے اللہ ہمیں ان دونوں مہینوں میں اعمال صالحہ کی مزید توفیق نصیب فرما۔ اور عمل جو ہے اس کا انسان کی زندگی کے اندر بڑا عمل دخل ہے۔ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک کسان ہے، وہ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے اپنے باغ پر محنت کرتا ہے، اور پھر 10 مہینے محنت کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور 11ویں یا 12ویں مہینے جو ہے وہ باغ خود بخود پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین و جنات سرکشی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قید کر دیتے ہیں۔ تو پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں، لغویات میں، فضولیات میں جو ہے پڑے رہتے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہے، اب کس چیز نے انہیں جو ہے ان اعمال پر ابار رکھا ہے؟ تو وہ اعمال کے نہ ہونے کی محنت ہے۔ یعنی یہ رجب جو چل رہا ہے، شعبان جو ہم نے گزارنا ہے، رمضان تک جب ہم نے پہنچنا ہے، تو کم از کم ہم اعمال کے میدان میں کافی آگے نکل چکے ہوں۔ تو رجب کے اندر بڑے تحفے ملے ہیں اس امت کو، انہی تحائف میں سے ایک تحفہ، بڑا تحفہ جو ہے وہ معراج والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا ہے۔ اور معراج جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک زمینی سفر اس میں ہے اور دوسرا آسمانی سفر ہے۔
پہلا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جبرائیل کی قیادت میں جب بیت المقدس میں پہنچا یعنی مسجد اقصی میں، تو دیکھا کہ صفیں لگی ہوئی تھی، صفیں لگی ہوئی تھی، مقتدیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے انبیاء تشریف فرما ہیں، انبیاء، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، عیسیٰ، زکریا علیہ السلام، یہ سارے جو ہے نا انبیاء ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اندر۔ تو جب نماز کا وقت ہوا نا تو جبرائیل نے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مصلی پر لا کر کھڑا کیا، اور کیا فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا مقصود ہے کہ آج آپ امام الانبیاء بنے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، یعنی آپ آج نبیوں کی امامت کروائیں، یہ سارے انبیاء بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانی شروع ہوا، اور جبرائیل اس کے لیے براق ساتھ لائے تھے۔ براق عربی میں برق کو کہتے ہیں، برق سے ہے، جیسے برق جو ہے عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بجلی ہے نا، گریڈ کہیں پر ہے، بٹن کہاں پر دبتا ہے، اور یہاں ہمارا سارا نظام شروع ہو جاتا ہے سیکنڈوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براق کی وضاحت یہی فرمائی ہے کہ جہاں میری نظر جاتی تھی وہاں براق پہنچی ہوئی ہوتی تھی، اس انداز سے وہ چل رہی تھی، اتنی تیز تھی، جہاں نظر تھی وہاں براق پہنچی ہوئی۔ تو فرمایا کہ ابھی آسمان دنیا پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کیا جنت قریب آ گئی؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سفر آسمانی ہے، دنیا میں ہے، جنت تو بہت دور ہے۔ تو پھر فرمایا یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا ہاں، ابھی ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں یہاں نیچے جو ہے ایک قبر ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، یہاں نیچے ایک قبر ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ساتھ بتایا کہ یہ جو قبر ہے نا، اس میں فرعون کی ایک باندی یعنی خادمہ، وہ اور اس کی 2 بیٹیاں دفن ہیں، بلکہ ان کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو آپ کی دعوت پر وہ سرکش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آسیہ کے حق میں ایمان کو قبول کیا، وہ بھی ایمان لے آئیں، ساتھ یہ خادمہ بھی ایمان لے کر آ گئی تھی۔ تو اس پر اس ظالم نے تشدد کیا کہ مجھے خدا نہیں مانتی، مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، طرح طرح سے سمجھایا، سختی کی، بالآخر جلتے ہوئے کڑاہ میں بھون دیا، ہڈیاں جو ہے جل بھن گئیں، گوشت ختم ہو گیا۔ قوم والوں نے ہڈیوں کو یہاں دفن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی قدر پر اس زمین کے ٹکڑے کو، ان کی یعنی ہڈیوں کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ 2 لوگ کائنات میں بڑے عجیب گزرے ہیں، بڑے عجیب گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ایک سفر تھا، سمندری سفر، کشتی پر قافلہ چل رہا تھا، کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، بس سارے لوگ مر گئے، ایک بچہ اکیلا ایک بچہ بچا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تختے پر اتارا اور اس تختے کو چلا کر ساحل کے قریب کیا، وہ بچہ ساحل پر اتر آیا۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اکیلا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں اس کی پرورش کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذمہ لگایا کہ تو نے جنت سے ایک انگوٹھے پر دودھ لے کر جانا ہے اور ایک پر شہد لے کر جانا ہے، تو نے اس کی جو ہے تربیت کرنی ہے، تو نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ تو جبرائیل تربیت کرتا رہا، وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ ادھر بھی ایک اور بچہ اللہ نے پیدا کیا، کن حالات میں؟
کہ فرعون کا قانون تھا کہ جو بھی نرینہ اولاد ہو، جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرو، اگر بچی ہے تو ٹھیک ہے اس کو زندہ رکھو۔ تو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا فرمایا، اور وہ بچہ بھی جو ہے پیدا ہونے کے بعد بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے قانون ظلم کا بنایا تھا اسی کے گھر میں بھیج دیا، اور پھر اسی کے گھر میں اس کی پرورش بھی ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی فرعون اس کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ، اس نے جو ہے اس کو پالنا شروع کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک کو پالنے والا جبرائیل ہے اور ایک کو پالنے والا فرعون ہے۔ یعنی ایک کا رب عربی کے اندر پالنے والے کو کہتے ہیں، ایک کا رب جبرائیل اور ایک کا رب فرعون۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کا رب جبرائیل تھا وہ وقت کا سامری جادوگر بن گیا، اور جس کا رب فرعون تھا وہ وقت کا نبی موسیٰ بن گیا۔ اللہ کی حکمتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندوں تم مثالیں دیتے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، میں بھی مثال دیتا ہوں، کبھی مجھ سے بھی مثالیں سنا کرو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جو ہے نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھو وقت کے دونوں نبی ہیں، حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام، ان کی جو بیویاں ہیں نا، کہا انہوں نے اپنے خامدوں سے جو ہے نا وہ خیانت کی ہے، یعنی دھوکہ کیا ہے اپنے خامدوں کے ساتھ، ذات کے اعتبار سے نہیں، عادات کے اعتبار سے۔ عادات کیسی کہ ظاہری طور پر نبی کے ساتھ تھیں، اور جو ہے باطنی طور پر جب قوم میں جاتی تھی تو ان کے ساتھ ہو جاتی کہ تم حق پر ہو، تم ٹھیک ہو، یعنی دل سے ان پر جو ہے ایمان نہیں لایا۔ کیا فرمایا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں نبی ان کو اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے، ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہ دیکھو وہ وقت کے نبی کی بیویاں تھیں، اور یہ وقت کے فرعون کی بیوی ہے۔ حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، کیسا پختہ ایمان، آزمائش مصیبتیں برداشت کی، اور ایسا ایمان لے کر آئیں، اللہ نے اس کے ایمان کو اور اس کی دعا کو قرآن بنا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اعمال بڑے محبوب ہیں۔ ہم اور آپ آج جن صحابہ کا نام لیتے ہیں ان میں کیا تھے؟ یہی اعمال تھے۔ ہمارا عنوان جو ہے شان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس جو ہے نام کے ساتھ معنون ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، روم سے ایک شہزادہ آیا، روم اور یمن ریاستوں سے، اور اللہ کے نبی سے حال احوال کیا۔ کسی جو ہے زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ نے اسے جو ہے حکم دیا کہ تو وہ ٹکڑا لے سکتا ہے، تو اس کی وصولی کے لیے، اس ٹکڑے کو جو ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اس کے حوالے کرو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم سن تھے، نوعمر بچے تھے، تو ایسے ہی اس کے ساتھ نکلے، اور وہ جو شہزادہ تھا گھوڑے پر سوار ہوا چلنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جس سے تو مل کے آیا ہے میں اس کا غلام ہوں، جس سے تو مل کے آیا ہے میں اس کا غلام ہوں۔ تو اس نے کہا پھر تو میں تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا، میں شہزادہ ہوں، تو غلام ہے، تیرا میرا میل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا اچھا اگر مجھے بٹھاتا نہیں ہے تو تپتی زمین ہے، سخت زمین ہے، مجھے اپنے جوتے دے دے۔ تو اس نے کہا میں تجھے اپنے جوتے بھی نہیں دیتا۔
تو وہ سرکشی میں تکبر میں گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑانے لگا، چونکہ یہ غلام تھے، صرف نام کے نہیں حکم کے بھی غلام تھے، گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، دوڑتے گئے، پاؤں جو ہے زخمی ہوتے گئے، جب اس جگہ پر پہنچے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، زمین اس کے حوالے کی، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو دیکھا تو خون رس رہا تھا، تو آپ نے پوچھا اے معاویہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا بس اس طرح واقعہ ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے اس شاگرد معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یعنی یہ خود بھی حق پر چلے اور جو اس کو دیکھ کر چلے تو اس کو بھی حق پر کر دینا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ستاروں کے ساتھ مشابہت کیوں دی؟ فرمایا سونا یہ عارضی دھات ہے، رنگ بدل جاتی ہے، اسی طرح مختلف دھاتوں کا ذکر کر کے انہوں نے فرمایا کہ ستاروں کے ساتھ تشبیہ دینے کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ آسمان پر کالی رات کو بھی چاہے جیسا حال ہو، اگر آپ آسمان پر نگاہ اٹھا کر کسی بھی ستارے کو دیکھیں، خواہ وہ چاند کے قریب ہو یا دور، وہ آپ کو روشن ضرور ملے گا، وہ آپ کو روشن ضرور ملے گا۔ اسی طرح فرمایا جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں، اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں، بلکہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وہ مقام ہے جو بے تاج بادشاہ ہیں اس مقام میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سلطنت بحریہ کا نظام ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مسلمانوں کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندروں پر بھی ہو گئی تھی، سلطنت بحریہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے ان کو حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو یمن والے تھے یہ اندلس کے اوپر آ کر جو ہے حملے کرتے تھے سمندری راستوں سے، تو آپ نے جو ہے بحری قوت بنائی، بحری بیڑے بنائے، اور اس حال میں جو ہے وہ جنگ کی، اس انداز سے جنگ کی کہ بڑی بڑی ریاستیں جو ہے وہ اس کی انہوں نے فتح فرما لیں، جن میں قبرص بھی آتا ہے، شام بھی آتا ہے۔ اور یہ جو اندلس ہم اسپین جس کو جانتے ہیں، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تو ان کے دور کے بھی 700 سال بعد فرمایا کہ ان جو تاریخی شہر آج ہم سنتے ہیں لندن اور پیرس، جنہیں روشنیوں کا شہر اب کہا جاتا ہے، اس وقت ان کی کیا حالت تھی؟ فرمایا اگر ان میں رات کے وقت جب بارش ہوتی، کوئی اپنا دروازہ کھول کر بازار میں بھی چلنا چاہتا تو نہیں چل سکتا تھا، کیچڑ اتنا تھا، پاؤں دنس جاتے تھے۔ اور ادھر اندلس میں یعنی اسپین میں 10-10 میل تک جو ہے وہ مصنوعی روشنی تھی اور لوگ آرام سے چلتے پھرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اعمال کی جو ہے ان کے پاس جو ہے طاقت اور قوت تھی۔ تو میں اپنی بات اس مختصر سے واقعے پر ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے اندر اعمال کی کمزوری ہے، اسی وجہ سے ہمیں حق نظر نہیں آ رہا۔ تاریخ کا واقعہ بغداد کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب بغداد کے لوگ بے دین ہوئے، بدعمل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے چنگیزیوں کو ڈالا، اور ہلاکو خان اللہ کا عذاب بن کر آیا، اور اس نے پورے بغداد کو قبرستان بنا دیا، اور پھر شہر کے ایک چوراہے پر کھڑے ہو کر پکار کر یہ آواز لگائی کہ اگر اس شہر میں کوئی عالم زندہ ہے تو میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عالم بچا ہے۔ بار بار اس کا یہ آواز اس کے منادی لگا رہے تھے،
تو اگر کوئی عالم زندہ بھی تھا تو وہ کب اس ظالم سے ملنے کے لیے تیار ہوتا جس نے جو ہے اسلامی شہر کو قبرستان بنا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک مدرسے کے استاد قاد خان نے یہ نیت کر لی اور کہہ دیا کہ میں ہلاکو خان سے جا کر ملوں گا، اور چلتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ ایک اونٹ بھی لیا، ایک بکرا بھی لیا اور ایک مرغا بھی لیا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر چل پڑا ہلاکو خان سے ملنے کے لیے۔ ہلاکو خان کے پاس جب پہنچا تو اس نے سر تا پاؤں اس کو غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ تو مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا؟ تو اس نے کہا، قاد خان نے، کہ ہلاکو خان اگر تو مجھ سے بھی بڑی چیز سے ملنا چاہتا ہے تو میں اپنے ساتھ ایک اونٹ لایا ہوں۔ اگر مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتا ہے میں اپنے ساتھ اونٹ لایا ہوں، اور اگر تو مجھ سے بھی بڑی داڑھی والی جو ہے مخلوق سے ملنا چاہتا ہے تو میں اپنے ساتھ ایک بکرا لایا ہوں جس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، اور اگر تو کسی بلند آواز اونچی آواز سے ملنا چاہتا ہے تو میں اپنے ساتھ ایک مرغا لایا ہوں جس کی آواز کئی میل تک سنائی دیتی ہے۔ تو ہلاکو خان سمجھ گیا کہ میرے سامنے عقل مند آدمی کھڑا ہے، تو اس نے کہا، قاد خان تو بتا سکتا ہے مجھے یہاں کیا چیز لائی ہے؟ کس چیز نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے؟ تو قاد خان نے کہا کہ ہلاکو خان بس ہمارے اعمال تجھے یہاں کھینچ لائے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے تو یہاں آیا ہے، اللہ نے تجھے ہم پر مسلط کیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتا سکتا ہے کہ اب مجھے یہاں کیا چیز واپس لے کر جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے اعمال، جب ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں گے، اعمال والی زندگی اپنائیں گے، تو پھر تو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ٹک سکتا۔ میں اپنی بات اس جملے پر ختم کرتا ہوں کہ بعد میں ان کی ہی خاندان سے ایک شہزادہ یہی بغداد کے اندر ایک گھوڑے پر چل رہا تھا، اور چونکہ متکبر تھے، بادشاہ شہزادے والی زندگی تھی، تو اس کے پیچھے کتا بھی اس کا چل رہا تھا۔ یہ بڑے لوگوں کے شوق بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، تو کتا بھی چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے جو مسلمان بچ گئے تھے، ایک مسلمان بزرگ کو اس جو ہے شہزادے نے اپنی طرف بلایا، اور جب وہ قریب آ گیا تو اس نے کہا، اے بزرگ تو بتا سکتا ہے کہ کیا تو افضل ہے یا یہ میرا کتا افضل ہے؟ استغفر اللہ، تو بتا سکتا ہے کہ تو افضل ہے یا میرا یہ کتا افضل ہے؟ تو اس نے حوصلے اور جو ہے صبر کے ساتھ بڑا قیمتی جملہ کہا، کاش کہ آج ہم اور آپ اس جملے کو سمجھ سکیں۔ بزرگ نے کہا، دیکھ شہزادے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں افضل، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں افضل، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو یہ کتا مجھ سے کئی گنا درجے رکھتا ہے، مجھ سے یہ بڑھ کر ہے، مجھ سے کئی گنا افضل ہے۔ تو شہزادے کے دماغ میں بات لگ گئی، اس نے خاتمے کے اوپر کھوج شروع کی، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا یہ خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، دیکھو جو لوگ جاننے، سننے، سمجھنے، دیکھنے کے باوجود بھی اندھے، بہرے اور جو ہے نکمے، ناکارہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، وہ میرے نزدیک جانور ہیں، بلکہ بل ہم اضل، وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الاسلام، وہ اس اسلام مذہب کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو حق کو دیکھتے ہیں مانتے نہیں، حق کو سنتے ہیں قبول نہیں کرتے، حق ان میں آ جاتا ہے زبان سے کہتے نہیں ہیں۔ تو حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور اس کے رسول میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ماننے والے بن جائیں۔ اور اس دور میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہماری مسجدوں کی آبادی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے گاؤں ہیں، 200 300 گھر ہوتے ہیں، لیکن عجیب افسوسناک بات ہے کہ 2 3 نمازی بھی نہیں ہوتے۔
تو یہ فکر جو ہے جب ہمارے اندر آئے گی تو انشاءاللہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ان کلمہ پڑھنے والوں کو پورے کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو جو بکثرت اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس دن جو اندھیرا ہوگا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، انسان خود اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے گا، اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا نا تو اس سے اس کی پہچان کرتے تھے کہ وہ صبح اور عشاء کی نماز پر حاضر نہیں ہوتا تھا، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ صرف مزے کے لیے جو ہے ایسے مال غنیمت کے چکروں میں ہے، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ میرے محبوب ان کو کہہ دیں جو نام لیوا مسلمان ہیں کہ بس نام لینے کے ساتھ بندہ مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یعنی جو کہا ہے اس پر عمل کرنے والا بھی بن جائے، یعنی اس کو اپنے دل کے اندر بھی اتار لے۔ تو اسی فکر کے لیے، یعنی اسی ایمان کی تبدیلی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمارے بھائی حافظ محمد ناصر صاحب نے یہ پروگرام رکھا تھا کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہمارے اندر حق آ جائے، حق کی پہچان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ذخیرہ عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ دیر تک بیٹھے رہے، سنا، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔